تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ یوسف آیت نمبر 15 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ ترجمہ: پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے، ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر آئے۔ ان کے والد نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے، روایات میں ان کی عمر 7 سال بتائی گئی ہے، اس لیے یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی بلکہ یہ اس قسم کی وحی تھی جیسی قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا حضرت مریم کے لیے بیان فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی ذریعے سے یہ بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ تمہارے آگے جھکیں گے اور تم انہیں ان کی ساری حرکتوں کے بارے میں اس وقت سب کچھ جتلا دو گے جب یہ تمہیں پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آگے آیت 89 میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کا حاکم بننے کے بعد انہیں جتلایا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے قمیص پر خون تو لگا دیا لیکن قمیص صحیح سالم تھا، اس پر پھٹن کے کوئی آثار نہیں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا بڑا مہذب تھا کہ بچے کو کھا گیا اور قمیص جوں کی توں سالم رہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات یقین سے معلوم ہو گئی کہ بھیڑیے کے کھانے کی بات محض افسانہ ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔